اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اس پر چلنے کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں۔ اور وہ نیک لوگ جو گزر گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے عقیدے کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر صراط مستقیم پر گامزن رہیں اور اللہ کی جنت تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے میں اس عقیدے کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر طرف فتنہ ہے۔ پہلے تو لوگ دنیا کی زندگی میں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ ان کے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر لوگ آخرت کے معاملے میں بالکل سنجیدہ نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں تو بس ہم بخشے بخشائے ہیں، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں، لہٰذا ہماری بخشش تو یقینی ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے، ہمیں تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، کیونکہ شرک کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ اس معاملے پر اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں 17 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے۔ 17، ایک نہیں، دو نہیں، 17، اور ان تمام نبیوں کا نام لے لے کر ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء بالفرض محال، یہ کر تو نہیں سکتے لیکن سمجھایا جا رہا ہے، اگر بالفرض محال یہ انبیاء بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، نہ کوئی نماز بچتی، نہ کوئی روزہ بچتا، نہ تلاوت بچتی، نہ صدقہ بچتا، نہ حج، نہ عمرہ، نہ کچھ اور۔ تو یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ اگر شرک ہو گیا تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے پر لوگ سنجیدہ نہ ہوں تو پھر کس معاملے پر سنجیدہ ہوں گے؟ اس لیے میں سورہ فاتحہ کی اس تفسیر کو کوشش کر رہا ہوں کہ تفصیل سے بیان کیا جا سکے، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ جس نے اس سورت کو سمجھ لیا اس کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ایک اور بڑے عظیم نبی اور رسول جن پر اللہ نے تورات نازل فرمائی، جن کو یہودی اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اور آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئی موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ سے دعا کی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی نہیں گزرے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نہیں گزرے؟ یعقوب علیہ السلام نہیں گزرے؟ یوسف علیہ السلام نہیں گزرے؟ بہت سے نبی گزرے، بہت سے رسول گزرے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی نبی کی، رسول کی، ولی کی قبر پر جا کر نہیں کہا کہ میرا یہ مسئلہ حل کرا دیں، سفارش کر دیں، کوئی شرکیہ نعرہ نہیں لگایا، بلکہ صرف اللہ کو پکارا۔ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم سورہ قصص میں پڑھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی والدہ کا واقعہ ایمان افروز ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ سے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں ڈر ہو کہ فرعون کی فوج بچوں کو قتل کرنے والی، جو فرعون نے کہا تھا کہ اس بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ زندہ نہ بچے، ایک بھی لڑکا، اور وہ تلاش کر رہے تھے کس گھر میں لڑکا ہے، تو اللہ نے فرمایا جب تجھے خوف ہو کہ یہ تیرے بچے کو پکڑنے والے ہیں، قریب آنے والے ہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دینا۔ کس کے؟
دریا کے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیرے بچے کو تیرے پاس لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے. کس بچے کو؟ جس کو فرعون قتل کرنا چاہتا ہے. کس بچے کو؟ جس کو دریا میں ڈال دیا گیا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم وہ بچہ تجھے لوٹائیں گے. کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ کوئی بھی عظیم ہستی ہو دنیا کی، بزرگ ہو، کچھ بھی ہو، کہ بھائی بچے کو دریا میں ڈال دو میں بچا لوں گا؟ کون بچا سکتا ہے؟ بتائیں سوائے اللہ کے. جب اتنا عظیم رب ہے ہمارا جو دریا کے اندر موسیٰ کو زندگی دے سکتا ہے، تو وہ رب ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا جو ہم دوسروں کی طرف جائیں؟ اپنی توحید کو مضبوط کریں. وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی لکھتے ہیں سندھی میں، اس کا ترجمہ ہے کہ تیری محبت میں جو ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا، جسے دریا کا پانی جیون دے اسے دریا کی لہروں سے ڈرنا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے پانی نے زندگی دی نا، اللہ رب العزت نے وہاں زندہ رکھا. جہاں پر تیرنے والا انسان ڈوب جاتا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ اللہ نے محفوظ رکھا. نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اس بچے کو وہ صندوق جو ہے وہ دریا کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے پاس. اللہ اکبر. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی بیوی نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر یہ سوچا کہ یہ بچہ بڑا پیارا ہے، ہم اس بچے کو گود لے لیتے ہیں. فرعون سے کہا کہ اس بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں. فرعون نے اجازت دے دی. جس بچے کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے متعدد بچے قتل کر دیے، نہ جانے سینکڑوں، ہزاروں، کتنے، اللہ بہتر جانے، اس بچے کو خود فرعون نے اپنے گھر میں قبول کر لیا پرورش کے لیے. کوئی ہے رب کے علاوہ جو یہ کام کر سکتا ہے؟ اتنا عظیم ہمارا رب ہے، ہماری سننے والا ہے. اور پھر لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اس بچے کو اسی گھر میں پرورش دلوائی فرعون کے، تاکہ وہ فرعون کے لیے وہ مصیبت لے آئے جس کا وہ انتظار کر رہا تھا. ڈر رہا تھا فرعون کہ ایک بچہ آئے گا جو بنی اسرائیل سے اٹھے گا اور میری سلطنت کے پرچے اڑا دے گا. وہ بچہ اسی گھر میں پرورش پاتا ہے. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور اس کے لشکر بڑی خطا پر تھے، بڑی غلطی پر تھے. اللہ آپ کے دشمنوں سے غلطیاں کروائے گا آپ کے حق میں. آپ کا دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دشمن کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. وہ بھی غلطیاں کرے گا اللہ کے اذن سے تاکہ آپ بچ جائیں. آپ کو اللہ محفوظ رکھے گا. بہرحال یہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. اور آپ کو بس یہاں پر بتا کر ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا زیادہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلوایا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، کہ اللہ نے اب کسی اور عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کی غذا نہیں بننے دینا. تو فرعون کی بیوی کو تو نہیں معلوم کہ کس کا بچہ ہے، تو وہ کیا کرتی؟ وہ مختلف عورتوں کو بلاتی، کہتی اس کو دودھ پلاؤ، لیکن وہ کسی کا دودھ نہ پیتے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا وہاں سے گزر ہوا اللہ کے فضل سے، اور اس نے کہا کہ میں ایک گھر والوں کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائیں تو یہ پی لے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، اس طرح ہم نے موسیٰ تجھے تیری ماں کی طرف دوبارہ لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے، تیری جدائی میں نہ روئے. بچہ ماں کو مل گیا، دشمن کے شر سے بچ گیا، بہترین پرورش ہو رہی ہے، ماں بھی مل گئی، محفوظ بھی ہو گیا. یہ ترتیب، یہ ترکیب، یہ ساری تدبیر سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا.
جو بہترین اور زبردست حکمت والا ہے۔ اپنے رب پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، شرک سے باز آ جائیے، شرک کو ترک کر دیجئے۔ یہ الہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اس کی حفاظت میں آ جائیے، اس کے فضل سے اس کی رحمت کو تلاش کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ استغفر